سمجھ لو ابھی تو آپ طالب علم ہو, کل آپ بن جاؤ گے بڑے, ہو جاؤ گے آپ بھی بڑے, آپ کے بھی عقیدت مند آئیں گے دائیں بائیں. اور حضرت جی السلام علیکم. ایک بات یاد رکھو, جو طالب علم پڑھتا نہیں ہے نا, وہ یا تو تعویذ گنڈوں کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے لوگوں کو, حقیقت بتا رہا ہوں, یا حکیم بن جاتا ہے, جعلی حکیم. یہ کام نہیں کرنا کبھی زندگی میں, عملیات پہ کبھی نہیں آنا, یہ سب جھوٹ بکواس ہے. ابھی پھر مجھے اس پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. جس طالب علم نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا, برباد کی ہوتی ہے زندگی, وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے, کردار کا 2 نمبر ہو جاتا ہے وہ. بالکل یہ بھی 2 نمبر یہ کردار کی, کہ کوئی علم ہے نہیں, آپ نے الو بنانا شروع کر دیا. کوئی کہتا ہے نا یہ عامل ہے, اس کے پاس علم ہے, میرے پاس لے آؤ, اس کو اس کے باپ کو چیلنج ہے, ایک جن حاضر کر کے دکھا دے, ایک جن حاضر کر کے میرے سامنے دکھا دے تو. اس کا باپ 100 دفعہ مر کے زندہ ہوگا, کوئی جن چڑیل بھوت وہ نہیں لا سکتا, وہ بے وقوفوں کے سامنے لاتا ہے. تو یہ جن چڑیل بھوت کا کام کبھی بھی آپ نے نہ خود کرنا ہے, نہ کسی جن چڑیل بھوت والے کے پاس کبھی جانا ہے. جادو ہو جائے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. نہیں آئے گی نہیں سمجھ میں, یہ نہیں, یہ بہت مشکل سے یہ چیزیں کھوپڑی میں اترتی ہیں. میں اتنا عاملوں کے خلاف چیخ رہا ہوں, یار کچھ ہمیں تو کچھ نقصان پہنچاؤ نا, تم ایک تو چڑیل بھیجو ہمارے پاس. کچھ ہے ہی نہیں, تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں یہ. اور یہ علماء کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو, کیونکہ علماء کی فیلڈ تو دین کا علم ہے نا, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. ان چیزوں میں کبھی بھی نہیں پڑھو. یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کے پاس نہ دین نہ دنیا, فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ جن چڑیل بھوت اور فلاں نے کر دیا, ڈمکانے نے کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, یہ ان کے, اور پھر اس پہ ہوتا بھی رہتا ہے, ہوتا رہے گا. تھوڑے دن میں کبھی چڑیل آئی بھی ہوگی, بھوت آیا ہوگا, کبھی جن آیا ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہمارے 16 بچے ہیں, اور اللہ کا بڑا فضل, اللہ نظر بس سے بچائے. نہ ہم نے کبھی تعویذ ڈالا, بیماریاں بھی آئیں, صحتیں بھی آئیں, نہ ہم کبھی عامل کے پاس گئے, نہ ہم کچھ بھی نہیں کیا. میرے گھر سے تو تعویذ بھی نکلے ہیں, تعویذ نکلے. ہماری دشمنیاں بھی بہت ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو. میں نے تعویذ اٹھایا, میں نے کہا لطیفہ ہے, تعویذ اٹھا کے پھینک دیا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, اتنا چڑیل آئے گی, چڑیل آئے گی رکھ کے ٹماٹر لگائیں گے سیدھے سے. چڑیل آئے گی, اس کو بیوٹی پاؤڈر بیچ کے شادی کر لوں گا اس سے, بہترین آپشن. کیا خیال ہے. آج کل بیوٹی پارلر میں چڑیلوں ہی کو تو تیار کیا جاتا ہے. بہت سی خوبصورت بھی ہوتی ہے, لیکن بہت سی چڑیلیں بھی ہوتی ہیں. پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے آج کل بیوٹی پارلر میں, پورے رنگ کے ڈبے خالی ہوتے ہیں. اور اب تو پلاسٹک سرجری بھی ہو رہی ہے. دلہن اپنی, حرام ہے یہ پلاسٹک سرجری, لیکن اپنی مرضی سے چڑیل کو تو صحیح کروا سکتے ہیں نا, پلاسٹک سرجری کر کے اس کو بنوا لو. آرڈر پہ مال تیار ہوتا ہے, بعض بیوٹی پارلر ایسے آرڈر پہ مال تیار ہوتا ہے, آپ کو جس قسم کی دلہن جس ڈیزائن کی چاہیے وہ بنا دیتے ہیں. تو مت چک پڑو ان چکروں میں, سمجھ رہے ہو, اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو. یہ 2 نمبر لوگوں کا کام ہے, 1 نمبر لوگ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اور جو بعض ہمارے اکابر تھے جن کی تعویذ میں اللہ نے برکت رکھی تھی, ان کی کرامت تھی, جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, کرامت تھی, وہ عامل نہیں تھے. وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا تو لوگوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے. اللہ کا شکر ہے, حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے آئے, انہوں نے کہا واقعی میرے والد صاحب مفتی صاحب عامل نہیں تھے, یہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کی تعویذ میں برکت رکھی تھی. وہ خود بتاتے تھے بھائی حقیقت ہے یہ. تو کرامت تو پھر کرامت ہے نا. تو آپ نے کردار کا 2 نمبر بننا ہے کہ 1 نمبر بننا ہے, 1 نمبر. تو جب کسی کو آپ سے عقیدت ہو, فری پھوکٹ میں کام بولو مت لو, اگر دے سکتے ہو اس کو. جیسے آپ نے کسی سے کوئی چیز منگوائی, اپنے محلے میں جاتے ہو آپ, تو لوگ تو طالب علم کی بھی عزت کرتے ہیں نا. آپ نے کسی سے کہا بھائی میرے لیے یہ چیز لا دو, وہ لے کر آ جا, آپ پیسے دے رہے ہو, وہ لے نہیں رہا. اصول یہ بنا لو کہ جب کوئی خود سے ہدیہ دے گا تو لیں گے, اگر آپ نے خود اس سے کوئی چیز منگوائی ہے تو آپ پیسے اس کو دو گے. ہمارے حضرت کا یہی اصول تھا. حضرت کو کوئی خود سے لا کے ہدیہ دیتا قبول کرتے, لیکن حضرت جب کوئی چیز منگواتے اور کہتے پیسے نہیں لوں گا, حضرت کہتے پیسے لینے پڑیں گے آپ. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ سامنے والا شرم اور مروت میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا, اور بعض مذہبی لوگ اس کی شرم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کبھی لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی. ایک قصہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے, اخلاقیات کیا ہیں
بہت اہم ٹاپک ہے. ایک قصہ سنا کے. اپنے واقعات کا مقصد شو مارنا نہیں ہے. انسان اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے, اپنی خامیوں کو چھپاتا ہے. تو میں جو 2-4 واقعات سنا رہا ہوں اپنے, اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. جو میرے اندر خامیاں وہ تھوڑی میں بتاؤں گا آپ کو. اگر میں وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ بولیں گے ہم تو ان کو بزرگ سمجھ کے بیان سننے تھے, یہ کیا نکلے ہیں. تو اس لیے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, سب ایک جیسے ہی ہیں, لیکن خامیاں بتانا جائز بھی نہیں ہے نا. اب یہ بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو خامیاں, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلام کرنا بھی چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم مدعی ہیں, نہ ہم اپنی خامیوں کو اعتراف کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہوگی کس کے سامنے اعتراف کریں گے؟ اللہ کے سامنے کریں گے. تو میرا مقصد ہے کہ جب کوئی اپنی تعریفوں کے واقعات سنا رہا ہو تو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ہر موٹیویشنل اسپیکر سنائے گا, اس کا فرض بنتا ہے موٹیویشن کے لیے سنائے, لیکن اس سے آپ اس کو بزرگ سمجھنا نہ شروع کر دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے خامیاں بھی ہوں اور خامیاں بتائی نہیں جاتی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی ہو خامیاں. دونوں چیزیں ہیں. اب کرنا کیا ہے آپ نے, تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہم جو بھی ہیں خامیاں ہیں تو ہمارا اللہ کا معاملہ ہے. تو میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ غلطیاں مذہبی لوگ کرتے ہیں, لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا اور میں نے یہ تجربہ کیا. حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح و شام آپ کی خدمت کر رہا ہو, آپ نے اگر خود اس سے خدمت کا بول دیا, مانگ لیے, خاص طور پہ پیسے مانگ لیے, اس کے دل میں آپ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی. روزانہ کوئی شخص آپ کو ہدیے لا کے بھی دے رہا ہوں نا پیسوں کی شکل میں, خود سے کبھی نہ مانگو, نہ دل میں لالچ رکھو, یہ عزم کر لو. دیکھو میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی نا معذرت کے ساتھ, تو میرے پاس ایک ایف ایکس تھی, پھٹ پھٹی سی ایف ایکس. یاد ہوگا آپ لوگوں کو, جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا, بہت سے لوگوں کے محلے میں اس نے بازو مضبوط کیا. اس ایف ایکس کو بیچ کے میں نے شیراٹ خریدی 1.5 لاکھ کی. اب تیسری پہ رشتہ کون دیتا ہے؟ میرے لیے ایک رشتہ مل گیا مجھے, بہترین خاندانی قسم کا, بہترین رشتہ تھا کہ جو پہلی پہ نہیں مل رہا ہوتا انسان کو ایسا. اور اتنا بہترین رشتہ کہ میں اس رات خوشی سے سویا نہیں ہوں, اتنا بہترین رشتہ. اچھا جو لڑکی کے ابا تھے وہ مان نہیں رہے تھے, بہت اصرار کیا, نہیں مان کے دیے. ایک دن ان کا فون آیا کہ میں راضی ہوں, آپ آ جاؤ بات کر لو بیٹھ. میں نے حیران, بھائی کیسے راضی ہو گئے؟ میں اپنے دوستوں کو لے کے پہنچ گیا. فیملی تھی, انہوں نے کہا بھائی وہ ہماری بچی کو خواب میں کوئی بزرگ آئے ہیں, انہوں نے بولا کہ کر لو شادی. میں نے کہا یار اس کو بزرگ مل جائیں یار مجھے. اچھا میں زیادہ خوابوں کو نہیں مانتا, لیکن میرے اندر سے اچھا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ ایسی اس کو خود ہی آ گیا ہوگا خواب, جو سوچ کے سوتے ہو تو وہی آتا ہے نا انسان کو. تو مجھے نہیں تھا کہ یہ کوئی سچا خواب ہے یا کچھ جھوٹا ہے. میں نے کہا ایسے اس کو دماغ میں آیا, لیکن بہرحال ہمیں اب کیا کرنا ہے, بعد میں شادی کے بعد بتائیں گے. خوابوں پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا کرو, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا کرو, لیکن ابھی یہ بتانے کی بات نہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی کسی کو جتنا بھی اچھا خواب آ جائے نا, گراؤنڈ ریئلٹی میں اگر وہ رشتہ آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو خوابوں کی بھیंٹ اپنی شادیوں کو مت چڑھایا کرو, یہ ذہن میں رکھو. خوابوں سے صرف تائید ہوتی ہے چیزوں کی, بڑے بڑے فیصلے خوابوں کی بیس پہ نہیں کیے جاتے, لیکن انہوں نے کر لیا فیصلہ. اچھا بھائی, مہر طے ہوا آدھا تولہ, جو میری اوقات سے بہت, اس وقت پیسے تو میرے پاس تھے لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا, سارے گھر میں خرچ ہو جاتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آدھا تولہ مہر. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اگلے دن نکاح, رات کو ہم خوشی سے سوئی نہیں رہے, گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں خوش ہے اتنا, وہ سمجھ رہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے. مولانا طارق جبیل صاحب کا شاید بیان سن کے آیا یہ, ان کو اگر میں بتا دیتا کہ اس وجہ سے خوش ہوں تو پٹتا کہ نہیں پٹتا ہے بھائی. اگلے دن کیا ہوا ہے جی, نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے لڑکی والوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ مہر بہت کم ہے, آپ آدھا تولہ کے بجائے 2.5 تولے مہر رکھیں. آپ آئی بات سمجھ, کتنا رکھ لیں؟ 2.5 تولے. بالکل ان کا مطالبہ درست تھا, بلکہ یہ بھی کم تھا, کیونکہ میں تیسری کر رہا ہوں, میرے پہلے سے بچے بھی ہیں اور لڑکی کنواری ہے, تو 2.5 بھی نہیں دیں تو کیا تولے بھی کم تھا اصولی طور پر. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ تیسری کر رہے ہو, یہ تو ان کا ظرف ہے کہ وہ 2.5 میں مان گئے, ورنہ 2.5 بھی وہ بھی صرف اس لیے کہ بھائی مولوی آدمی ہے, دیندار آدمی, دین کی بیس پہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب اب ہم اپنی بیٹی, کماری بیٹی آپ کو دے رہے ہیں, تو اب یہ آدھا تو نہیں نا, 2.5 تو بنتا ہے. ان عورتوں نے ان کو بولا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو,
کچھ تو بڑھاؤ. وہ تو عورتیں تو 10 تولہ کہہ رہی تھی, لڑکی کے ابا نے کہا 2.5 تک لے آؤ. میں نے کہا بھائی میرے پاس 2.5 فی الحال نہیں ہے, اور میں قرض اگر کسی سے لوں تو میں واپس کرنے کی فی الحال مجھ میں صلاحیت نہیں ہے, کیونکہ میرا جو منتھلی خرچہ ہے نا, تیسری کے بعد بھی تو خرچہ بڑھے گا نا, تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوں, میں تیسری کا پورا خرچہ اٹھا سکتا ہوں, نان نفقہ دے سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے اضافی 2 تولے کہیں سے ارینج کر کے دے دیے تو وہ 2 تولے میں قرضہ ادا کیسے کروں گا؟ میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ یا تو ہوتا نا چلو اگلے مہینے میں دے دوں گا, 2 مہینے بعد کہیں سے BC کھلنے والی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے پتا ہے بھائی میں 2 مہینے بعد بھی نہیں دے سکتا, تو میں کیوں اگلا میرے پیچھے میں آگے یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کے اتنے تعلقات, واقعی میرے بڑے تعلقات ہیں, میرے کروڑ پتی لوگوں سے تعلقات تھے جن کے لیے 2 تولے کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. ان کو تو بتاؤ نا 2 تولے چاہیے, وہ ہنس پڑے کہ یار مولوی صاحب کتنے عرصے کے بعد کچھ مانگ رہے ہو تو 2 تولے, یہ کیا بات ہے؟ نہیں یہ بات میرے خیال ہے سمجھ میں. اب یہ میری آزمائش تھی. اب یہ کیا تھی؟ اس نے کہا آپ کا فلاں دوست ہے, ادھار مانگ لو. میں نے کہا یار ماں بیمار ہو, بستر مرگ پر ہو, ڈاکٹر کہیں علاج کے پیسے ہوں گے تو بچ جائے گی, نہیں تو پھر بندہ کسی سے ادھار مانگتا ہوا اچھا لگتا. لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی, ہم تیسری کے لیے لوگوں سے کیا مانگے؟ قرضہ مانگتا مل جاتا. یقین تھا مجھے فوراً ملے گا. کل انگلی اٹھتی میرے اوپر کہ یار اس کے پاس پیسے تھے نہیں, اور مجھے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی. مجھے حضرت کا ایک قول یاد آ رہا تھا. حضرت نے ایک طالب علم کو کسی سے ادھار مانگنے پر مدرسے سے نکال دیا. حضرت نے فرمایا مولوی ہو کے کسی کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا لیا؟ مولوی کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, مولوی تو بادشاہ ہوتا ہے, شہزادہ ہوتا ہے, وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, بھوکا مر جاتا ہے. میں نے کہا میں قیامت کے دن حضرت کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایک طالب علم پہلی شادی کے لیے قرضہ مانگ رہا تھا, حضرت نے اس کو نکال دیا, تو کمبخت 2 کر کے بیٹھا ہوا ہے, تیسری کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے. رات میں خوشی سے سویا نہیں ہوں. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے, میرے دل میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ کسی سے ادھار مانگنا ہے. وسوسہ جسے کہتے ہیں نا, وہ بھی نہیں آیا. میں نے کہا نہیں بھائی, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس مولوی نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر لیا, اللہ کی طرف سے کچھ ایسی پھٹکار برستی ہے کہ ساری زندگی پھر کیا کرتا رہتا ہے, او بھائی 50 روپے دے دے, او بھائی 100 روپے دے دے, او بھائی اتنے پیسے دے دے. ساری, کیونکہ اس نے بڑا مرتبہ تھا نا, اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا لوگوں کے سامنے ذلیل. اللہ ہمیشہ کے لیے گرا دیتا ہے اس کو. یہ جرم ایک دفعہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی میں کسی سے ادھار مدھار نہیں لوں. اس نے کہا دیکھ لیں بھائی. میں نے کہا دیکھ لیں. اس نے کہا پھر رشتہ نہیں ہوگا. کہہ رہے یار مفتی صاحب ہماری بھی تو سوسائٹی میں عزت ہے نا, ہم بیٹی دیں گے کچھ تو بتانا پڑے گا نا. میں نے کہا آپ کی بھی عزت ہے تو ہماری بھی کیا ہے, عزت ہے. آپ منع کر دیں تو آپ کی عزت نہیں, آپ کی عزت ہو جائے گی. آپ بولیں گے بھائی ہمارے اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں تھا. تو میرے دل پہ تو بڑے غم ہوا تھا مجھے, آرے چلے تھے. میں نے کہا ادھار نہیں لوں گا, ادھار نہیں لوں. تو یہ میں نے اپنی تعریف کی بات کی ہے, اور بہت ساری الٹی کام بھی ہم نے کیے ہیں, وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو آپ سمجھیں استاد جی اتنے پہنچے ہوئے بزرگ کو, بھائی اپنی برائیاں کون لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے. لیکن یہ صرف آپ کو موٹیویشن کے لیے آپ کے سامنے میں نے ایک واقعہ سنایا ہے, صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کردار میں 2 نمبری نہیں کرنی. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو صداقت ہونی چاہیے اور امانت ہونی چاہیے. اور امانت جب تک نہیں ہوگی جب تک آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو جاتے. مدرسے کے مال کو اپنے باپ کا مال مت سمجھو. سارے پکوڑے کری کے ڈال لیے اپنی پلیٹ میں, دوسرا تیر رہا ہے نا اس میں. دیکھو 2 منٹ میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے. 2 منٹ میں آپ سالن کھا رہے ہو, گوشت رکھا ہوا ہے, آپ نے اپنے ساتھی کی طرف پلیٹ گھما دی کہ وہ گوشت کھا لے, اس کا مطلب آپ بہنوں کی وراثت بھی نہیں کھاؤ گے کبھی. جو اپنے حصے کی بوٹی نہیں کھا رہا وہ بہنوں کی کروڑوں کی وراثت کیسے کھائے گا؟ اور اگر آپ نے باتوں باتوں میں پلیٹ یوں کر کے گھما لی اپنی طرف, اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت نہیں دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں دے گا. تو کبھی بھی لوگوں کی جیب پہ نظر مت رکھو. 2 نمبری طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش مت کرو.
دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ مت بناؤ. یہ بھی بہت اہم بات ہے. دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ کیسے؟ مثال دیتا ہوں. دیکھو میں جب مشہور نہیں تھا تو میرا بزنس اس وقت بھی تھا. اس وقت میں نے اپنے بزنس کو زیادہ مشہور نہیں کیا. جب میں مشہور ہو گیا تو لوگوں نے مجھے کہا اب آپ اپنے بزنس کا, کمپنی کا نام بتائیں. میں نے کہا اب میں اگر بتاؤں گا لوگ میرے منہ سے سنیں گے تو دھڑا دھڑ مال بکے گا. تو یہ نام ہم نے دین کے ذریعے روشن کیا ہے. اب اس کو ہم منجن بیچنے میں استعمال, بولو نا, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. جائز ناجائز کو نہیں دیکھو. لوگ جائز ناجائز دیکھ کے آپ کے کردار کا فیصلہ نہیں کریں گے. لوگ اس پہ فیصلہ کریں گے غیر اخلاقی کام کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غیر اخلاقی کام ہے. کتنے لوگ میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب صرف اپنا نام دے دو کمپنی کو, گھر بیٹھے آپ کو ہم کمیشن پہنچا دیں گے. ایک کپڑے کی بڑی فیکٹری کا مالک آیا, کہنے لگا آپ اپنا نام دے دو, ہم کپڑے پہ چھاپیں گے MTM یا مفتی طارق مسعود یا T. کچھ کر کے, جس میں ہو کہ مفتی صاحب کا بزنس ہے. شو یہ ہوگا بزنس کس کا ہے؟ آپ کا. آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ پارٹنر بن جاؤ گے اور آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے مل جائیں گے. جائز تھا یا نہیں تھا؟ جائز ہے. اگر میں نقصان میں شرکت کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اتنوں کا میں ضامن ہوں, جائز ہے. لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا, غیر اخلاقی ہے. ایک مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ یہ سب کام مذہبی لوگ کرتے ہیں. اس سے عقل مندوں کی نظر میں آپ کی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. بے وقوفوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن عقل مند کہتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ تو. ایک مولوی صاحب کیا کرتے, ان کی حج کی ٹریول ایجنسی ہے. ٹریول ایجنسی کے ذریعے آپ کو پتا ہے لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولوی صاحب ایک ٹریول ایجنسی بنائیں, بالکل جائز ہے. ٹریول ایجنسی حج کی ہر ایک کا حق ہے. کاروبار مولوی کا بھی حق ہے. تو کاروبار کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا, آپ کریں, بزنس کریں. لیکن وہ مولوی صاحب کیا کرتے کہ جیسے ہی حج کے ایام آتے, انہوں نے مسجد میں ایک کمرہ بنایا ہوا تھا, حج کا آفس. مسجد کا کمرہ ہے, بنایا ہوا کیا ہے بولو, حج کا آفس. ان کو جب ہم نے بھی اعتراض کیا کہ حضرت یہ حج کا آفس یہ تو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے نا, تو انہوں نے کہا حج کروا رہا ہوں بھائی میں. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. او بھائی عبادت تو ہے, لیکن یہ تو بہت بڑا بزنس بھی تو ہے نا یہ. اب کیا ہو رہا ہے, وہ ہر جب بھی حج کے ایام آئے, جمعے کی تقریریں ساری حج کی فضیلت پر, جمعے کی ساری تقریریں 2 مہینے تک حج کی فضیلت, اور آخر میں جو حضرات حج کرنا چاہیں یہ ٹریول ایجنسی ہے جو ان کی اپنی تھی, نام لکھوائیں. اس کے ذریعے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں. جائز ہے, ہو سکتا ہے جائز ہو, کوئی تعویل کر لی جائے کہ بھئی لوگوں کو عبادت کروا رہے ہیں یہ, لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا, کیوں چپ بیٹھے ہو؟ اگلا کہے گا مولوی صاحب سب سے زیادہ تو لوکیشن کی ویلیو ہے. آفس ایسی جگہ بن جائے جہاں لوکیشن, تو آپ نے تو مسجد ہی کو لوکیشن بنا لیا جہاں نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں. سارا کراؤڈ جمعے کو آپ کا بیان سننے آتا ہے, لیبل حج کا لگا ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ نوٹ چھاپنے کا. اگر ان کے نوٹ نہ چھاپ رہے ہوتے, وہ مقصد نوٹ چھاپنا نہ ہوتا, تو ہر ہفتے حج پہ بیان کرتے وہ. اور اگر حج پہ بیان کرنا ہے تو آخر میں اپنی ٹریول ایجنسی کا کیوں بتا رہے ہو بھائی کہ میری یہ ٹریول ایجنسی ہے؟ لوگ ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں, اب ہم حج کریں گے, تو فوراً جذبہ ہوتا ہے یار کہیں نام لکھوائیں. یہ ٹریول ایجنسی, سارے دھڑا دھڑا وہاں جا کے نام لکھوا رہے ہیں, اور مولوی صاحب دے دنا دن نوٹ چھاپ رہے ہیں. بے وقوف لوگوں کی نظر میں عقیدت بڑھتی ہے, عقل مندوں کی نظر میں اس سے آپ کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی. لوگ کہتے ہیں مسجد کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو آپ نے ایسے کام, آپ حج ٹریول ایجنسی بھی بنائیں, لیکن اس کا دفتر مسجد سے باہر رکھیں. مسجد کے ممبر پہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میری ٹریول ایجنسی یہ ہے. ممبر ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ممبر حج کی فضیلت تو بیان کرے گا, آپ کی کمپنی کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. میں نے 15-20 سال میں نے شہد کا کام کیا ہے. جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ گواہیں کہ مجال ہے کبھی ایک دن ممبر پہ میں نے بتایا ہو کہ میرا شہد کا بزنس ہے. کیونکہ ممبر بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے,
ممبر قال اللہ قال رسول کو بیان کرنے کے لیے. مجھے کتنے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے, آپ ممبر پہ ایک دفعہ بتا دو کہ میرا یہ بزنس ہے. میں نے کہا یار میری اپنی نظر میں ویلیو 2 ٹکے کی نہیں, میں ایک دفعہ بتا دیتا لاکھوں روپے کا شہد سیل ہوتا. نہیں آئی بات, پھر وہی بتا رہا ہوں, تعریفی باتیں تو بتا رہا ہوں, جو عیب ہیں وہ میں کیا کر رہا ہوں, چھپا رہا ہوں. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا کہ آپ ہاتھ چومنا شروع کر دیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. ابھی تو میں اپنے عیوب بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ بولے یار استاد جی کیا ہو گیا آپ کو, یار ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے ذرا تمیز سے رہیں, تمیز سے. یہ زیادہ عقیدت وقیدت مجھ سے کم از کم نہ کریں, کیونکہ پھر مجھے پتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. میں نے جب بھی شو ماری ہے نا کوئی الٹا ہی ہوا ہے میرے ساتھ, جب بھی شو ماری ہے. ایک دفعہ میں نے طالب علمی کے دور میں شو ماری کہ مجھے بخار کبھی نہیں ہوتا, بڑا فنٹر واقعی نہیں ہوتا تھا. مجھے 2 دن ایسا ٹائٹ بخار آیا ہے, میں نے کہا اللہ میاں نے چپت لگا دی ہے کہ اوقات دکھا دیے, تیری اوقات ہے کیا. تو ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے, اور آپ کی بے عزتی گندگی سے بھی ہوتی ہے. آپ جس جگہ رہتے ہو وہاں اگر گندگی ہوگی, کوئی باہر سے آ کے دیکھے گا بولے گا یار ان کو تو رہنے کی تمیز نہیں ہے, یہ میں کیا تمیز سکھائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کیریکٹر 1 نمبر رکھنا ہے میرے بھائی, کیریکٹر کیا کرنا ہے 1 نمبر. پھر اس کے بعد نماز بھی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو پڑھنی ہے. لیکن لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں. نا امید ہو جاؤ, مایوس ہو جاؤ, لوگوں کی جیبوں میں کیا ہے, لالچ مت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا پیسہ نہیں کماؤ بزنس کا, وہ تو پھر آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے, وہ تو ہر ایک کے لیے جائز ہے. لیکن ممبر اور محراب کو بزنس کا ذریعہ مت بناؤ. سمجھتے ہو مذہب کو اس کا ذریعہ, بزنس کا ذریعہ مت بناؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی. اگر حج ٹریول ایجنسی کھولنی ہے کھولو, آپ اب جاؤ کہیں دفتر کھولو اور ٹریول ایجنسی کھول کے حج کراؤ, لوگوں کو پیسے بھی کماؤ, وہ تو جائز ہے. ویسے مشورہ تو یہی ہے کہ آپ دین کے کام کی خدمت میں لگو نا, اور کیا کاروبار کرنا تھا تو ادھر کیوں آئے ہو؟ اگر کرنا بھی ہے تو سائڈ میں کرو نا. اصل تو آپ نے دین کا علم حاصل کیا تاکہ آپ دنیا میں علم کو پھیلاؤ, اصل تو فوکس آپ نے اس کو کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ عمل کی, سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جامعہ کے بڑے استاذ ہیں, انہوں نے بتایا کہ شیخ الاسلام صاحب پر 2 دفعہ جادو ہوا ہے, لیکن آپ تو مانتے ہی نہیں. بھائی یہ چیزیں منسوس تھوڑی ہیں, کوئی استاذ ہیں ان کی رائے ہو سکتی ہے, ہمارے تو تجربے ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں, حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا, کسی نے کہا آپ پہ جادو ہوا ہے, عاملوں نے جا کے الو بنایا ان کو. حضرت نے بلا کے اتنا سختی سے ان کو سمجھایا کہ آپ کی محنت زیادہ تھی, تو ظاہر ہے اس عمر میں فالج ہو جاتا ہے انسان کو, نارمل ہے یہ. اور علماء پہ تو جادو ویسے بھی نہیں ہوتا, حضرت بہت جزم سے کہتے تھے. مشہور لوگوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, علماء پہ. نبی پہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشریت میں کامل سمجھیں اور جادوگر نہ سمجھیں. ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ؟ یہودیوں نے تو سب کے کوشش کی ہوگی. تو علماء پہ, مشہور لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا اتنے آرام سے. نظر لگنے کا خطرہ بھی ان لوگوں کو کم ہوتا ہے جن کی کے اندر جو صفت ہو وہ مشہور ہو جائے. دیکھو غریب آدمی اچانک مالدار بنے گا, اس پہ نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہے. کوئی بصورت اچانک خوبصورت بن گیا, ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی, نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہے. کوئی کمزور اچانک طاقتور ہو گیا. لیکن جس کی صفت لوگوں میں مشہور ہو جائے اس میں نظر لگنے کا خطرہ کل عدم ہو جاتا ہے, یہ کم ہو جاتا ہے. جیسے یہ ایکٹر ہے, کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہوتے ہیں, نظر لگتی ہے ان پہ, اس میں لگتی ہے کہ ان کی خوبصورتی اور ہینڈسم پنا لوگوں میں مشہور و معروف ہو جاتا ہے. جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے, فرعون کا ایک بال نہیں بگاڑ سکے وہ. بھائی فرعون نے جب دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا, تو جادوگر کہتے ہیں ادھر ٹھہر, یہ لاٹھی پھینکی, اب یہ سانپ ادھر کے بجائے ادھر کا رخ کرو. کیوں؟ حاکم تھا, حکمرانوں پہ بھی اثر نہیں ہوتا. تو جادوگروں کا ایسا اللہ نے نظام نہیں بنایا کہ سارا نظام ہی اگر اس طرح سے علماء پہ ہونا شروع ہو جائے اور حکمرانوں پہ ہونا شروع ہو جائے اور بادشاہوں پہ ہونا شروع ہو جائے. عمران خان مولانا فضل الرحمان پہ کروائے, مولانا فضل الرحمان عمران خان پہ کروائیں, نواز شریف فلانے پہ, وہ ڈمکانے پہ, سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. جادوگر تو ننگ دھڑنگ بیچارہ, اس کا تو کوئی روزگار ہی نہیں ہوتا, تو یہ چند بے وقوف قسم کے لوگوں پہ اثر ڈالتا ہے وہ عام طور پہ. تو خیر یہ کوئی منسوخ مسئلہ نہیں ہے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن میرے تجربے ہیں بھائی, نہیں ہوتا ہے. لے آؤ کسی کو میرے اوپر 100 دفعہ جادو کرے, وہ ایسی کی تیسی, 2 ٹکے کی میری نظر میں الحمدللہ ان کی ویلیو نہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں یار تم ہمارے اوپر کرو جادو یار. اور میں کوئی اچھا, ایک عامل نے کہا اصل میں اس نے حصار کھینچے میں عملیات کر کے نا, حصار
او بھائی ہمیں تو جو معمولات استاد صاحب نے بتائے ہیں وہ نہیں ہوتے ہم سے. صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں یہ بڑی بات ہے, حصار کہاں سے کھینچیں گے بیٹھ کے. میں نے عاملوں کو کہا کہ تم جن ون بھیج کے ہمیں نقصان پہنچاؤ نا. تو ایک عامل نے جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو اس سے ہوتا ہے ہی نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ مسمرزم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے بولا اصل میں یہ حصار بسار اس نے بہت کھینچے ہیں, مجھے حصار کا مطلب نہیں پتا بھائی. صحیح ہے نا. تو یہ ایسے ہی ہے, ان چیزوں میں نہیں پڑے آپ لوگ. یا شیخ کیا آپ نامولود کے لیے گھٹی دیتے ہیں؟ نہیں دیتا. نومولود تو ابھی میرا بیان جب سے 4 شادیوں پہ ہو, نومولود کی سپیڈ اتنی بڑھ گئی ہے, میں تو گھٹیاں ہی دیتا رہوں گا بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ استاد جی شادی کا وظیفہ بتائیں جلدی ہو جائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. بار بار پڑھا کرو. پڑھنے کے بعد تجارت کرنا کیسا ہے؟ کیا تجارت کرنا دین کی خدمت ہے. دیکھو 2 قسم کے علماء ہوتے ہیں. چند سوسائٹی میں ایسے ہونے چاہیے جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں, وہ کمانے کی فکر چھوڑ دیں, لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی. جیسے استاد صاحب ہیں یا ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور جامعہ کے بڑے بعض اساتذہ ہیں, حضرت مفتی البابا صاحب وغیرہ, انہوں نے تو 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا. پھر اگر ان جیسے لوگ اگر بزنس کرتے بھی ہیں تو ان کے دین کا نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سارا ٹائم 24 گھنٹے دنیا میں دین میں لگا رہے ہیں. لیکن ایک عام طالب علم ایسا نہیں کرتا. اس کے لیے عام میرا خیال ہے پھر وہ استاد صاحب سے اپنے بڑوں سے مشورہ بھی لے لیں کہ وہ اگر سائیڈ میں کوئی چھوٹا موٹا فری لانسنگ وغیرہ کا بزنس کرتا رہے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور یہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بعد میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کیونکہ توکل ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ کل جب غربت آئی تو پھر آپ کہو گے ابے یہ کیا ہو گیا, ابے یہ کیا ہے کہ توکل, پیسے نہیں مانگ رہے ہیں تو کیا میں بھوکا مر جاؤں؟ تو پھر اس میں بہتر ہے کہ آپ اپنا کماؤ یار. جو مالدار عالم ہوتے ہیں نا, میں نے اکثر دیکھا ہے وہ دین کا کام زیادہ کر لیتے ہیں. حضرت مولانا طارق صاحب مالدار تھے نا, شروع سے جاگیردار ہیں, تو ایک بڑی دین کی خدمت کی وجہ یہ تھی کہ مالی لحاظ سے بے فکر تھے وہ, لہذا اس میں پھر استغنا بھی ہوتا ہے. اس پھر آدمی کی سیٹھوں کی جیبوں پہ نظر بھی, کوئی سیٹ چندہ مانگنے کے لیے کسی سیٹ سے چندہ مانگنے کے بجائے اس کو چندہ دے رہے ہوتے ہیں, یہ لے بھائی, سمجھتے ہو؟ تو وہ پھر اچھا ہے. المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف, حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. تو اگر آپ کے پاس بزنس کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اس سے آپ زیادہ دین کی خدمت کر سکتے ہو. لیکن یہ ہر ایک میں ایسا ظرف ہوتا نہیں ہے, تو یہ آپ اپنی حالت آپ خود ہی جانتے ہو. استاد جی دعا فرمائیں میری شادی ہو جائے, آمین. شکل دکھاؤ کیسی ہے, پھر بتاؤں گا کہ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اکثر علماء غریب کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے, فرمایا اللہ کی منشا یہی ہے کہ علماء کی تعداد غریب ہو, کیونکہ علماء پیغمبروں کے وارث ہیں, اور پیغمبروں میں مالدار آپ کو 2-4 پیغمبر ہی ملیں گے. سارے پیغمبر کیا تھے؟ غریب. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے, داؤد علیہ السلام مالدار تھے, اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی پیغمبر نہیں ملتے جن کو اللہ نے دولت دی. نوح علیہ السلام کو غربت کے طعنے دیے قوم نے, ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام تو ہجرت کر کے پورا ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے, صحیح ہے نا, غربت ہی غربت. اور موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, فرعون تو طعنے دیتا تھا نا سب کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار ہیں وہ تو سید المساکین تھے, مساکین کے سردار تھے. 40 سال اس دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو حکیم الامہ نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مذہبی مقتدا اور لیڈر ہوتے ہیں ان میں میجورٹی اللہ کی منشا ہے کہ غریب ہی رہے گی. اس لیے اپنی غربت پہ آپ اب راضی ہو جاؤ. ایک آدمی نجومی کے پاس گیا, ہاتھ دکھایا, نجومی نے کہا تم 10 سال تک غریب رہو گے. بڑا خوش ہوا کہ 10 سال کے بعد تو پیسہ آئے گا. اس نے کہا اچھا 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس نجومی نے کہا غربت کی عادت پڑ جائے گی تمہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بھائی, حکیم الامہ کے قول سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ میں اکثریت کس کی رہے گی؟ غریبوں کی رہے گی. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, کوشش کرو پیسہ کمانے کی, آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو زیادہ تر علماء کے پاس آتا نہیں ہے. حکیم علماء نے اس کی 2 وجوہات بیان کی. ایک وجہ تو یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کچھ علماء کے پاس پیسہ آتا بھی ہے, کچھ کے پاس آتا بھی ہے پیسہ. جیسے پیغمبروں میں سلیمان علیہ السلام کے پاس, داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ آ گیا نا, تو کچھ علماء کے پاس بھی آتا ہے. لیکن میجورٹی غریب رہے, اور یہی ان کے اہل حق ہونے کی علامت ہوگی. سمجھتے ہو؟
دوسری وجہ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے نا بدماشی بھی وہیں آتی ہے. اللہ نے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ چاہتے ہیں زیادہ مولوی غریب ہی رہیں. پیسہ آ گیا بگڑنے کا خطرہ زیادہ, سارے بگڑ گئے. تو جب مقتدا سارے بگڑ گئے یا بگڑنے کا ریشو ان میں بڑھ گیا تو جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ تو ابگڑ الناس بن جائیں گے. ابگڑ کمپیریٹیو ڈگری, اس میں تفضیل, وہ کیا بن جائیں گے؟ یہ اگر بگڑیں گے تو ان کے مریدین ابگڑ ہوں گے, ان سے بھی زیادہ بگڑیں گے. تو اللہ میاں نے کہا کہ ان کو پیسہ دو ہی نہیں مولویوں کو, تاکہ یہ تمیز سے جا کے نماز پڑھائے, مسجد سنبھالے, اذان دے, مدرسے میں بچوں کو پڑھائے. ادھر پیسہ آیا بولے گا جاؤ مدرسہ, جاؤ مسجد کی امامت, تھائی لینڈ جائے گا اور امریکہ جائے گا, ادھر جائے گا, تھوڑے دنوں تک حلال عیاشی کرے گا, اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ حرام میں پڑ جائے. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ بھائی مولویوں کے پاس میں نے اپنا مذہب بچانا ہے, زیادہ تر مولویوں کو پیسہ نہیں دینا تاکہ یہ دین میں جتے رہیں. پیسہ جب آتا ہے تو بھائی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, پیسہ جب آتا ہے تو بھائی پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو, پھر مدرسے کو ٹائم دینا, یہ سب چیزیں پھر آدمی کو بوجھ لگتی ہیں. تو ایک حکمت یہ بھی ہے, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے علماء کو زیادہ تر غریب ہی رکھا ہوا ہے. چلو بھائی